على رسوله النبي كريم الأمين مكين حليم كريم رؤوف رحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے اس ذات باری تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کروڑ شکر ہے اور لاکھوں کروڑ ارب درود و سلام کا نذرانہ نبی مکرم سید العاشقین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات مبارکہ پر واجب الاحترام سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف کا، علم باری کا تذکرہ کیا، اس کا اظہار فرمایا ہے۔ رب کائنات 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور سکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے۔ اب اس قرآنی آیت کے بارے میں مختلف تفسیر میں حوالہ جات موجود ہیں۔ آج جو گفتگو کروں گا اس میں علم شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ذکر ہوگا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کا تذکرہ کریں گے۔ یہ جو آیت کریمہ پڑھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس آیت کریمہ کے حوالہ سے مختلف تفاسیر میں اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں حوالہ جات ملتے ہیں۔ تو اب ان حوالہ جات کی جو تشریح ہوتی ہے وہ سماعت فرمائیں۔ جتنے حاضرین مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو اور زیادہ پختہ کیجیے۔ تفسیر خازن میں آتا ہے کہ قیلا علمک من عالم الغیب ما لم تکن تعلم، کہا گیا سکھا دیا آپ کو علم غیب میں سے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں یہی آیت مبارکہ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو 5ویں پارے میں کہ میں نے پہلے تلاوت کی،
اسی کی تفسیر ساوی میں آتی ہے کہ عیشی من الاحکام الغیب، یعنی سکھایا آپ کو احکام اور علم غیب. اور اسی طرح تفسیر ساوی الجلالین میں اسی آیت کے متعلق وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے. تفسیر ساوی الجلالین وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ عَيْشِ من العالم الغیب، اور سکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی علم الغیب. سامعین محترم، اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا اظہار فرماتی ہے. اور تفسیر جو میں نے عرض کی، تفسیر ساوی، تفسیر حازم، تفسیر ساوی الجلالین، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا اظہار فرماتی ہے. اور 29 پارے کی آیت مبارکہ کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب کو کسی پر مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، سوائے اپنے پیارے رسولوں کے، سوائے اپنے محبوب اور اپنے پیارے محبوبوں کے، کسی کو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا، غیب کا علم اسے عطا نہیں فرماتا. تو قرآن مجید کے 29ویں پارے کی اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی عام رسولوں کو علم غیب عطا فرما سکتا ہے تو پھر سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سرور کون و مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ پھر علم غیب کا پھر کیا مقام ہوگا. اور یہی آیت مبارکہ حضور کے علم غیب کا اظہار بھی فرماتی ہے. اور جہاں رہا تعلق اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، عرض کی کہ باری تعالیٰ راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. نوح علیہ السلام آئے، عرض کی مولا تو راضی ہو جا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، عرض کی کہ باری تعالیٰ تو راضی ہو جا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، عرض کی کہ باری تعالیٰ تو راضی ہو جا. موسیٰ کلیم اللہ آئے، عرض کی کہ باری تعالیٰ تو راضی ہو جا. عیسیٰ روح اللہ آئے، عرض کی کہ باری تعالیٰ تو راضی ہو جا. گویا 1,24,000 انبیاء اور رسول کم و بیش جتنے آئے سب نے یہی کہا کہ باری تعالیٰ تو راضی ہو جا. مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی تو رب تعالیٰ نے پھر فرمایا سونیا جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 انبیاء رسول کم و بیش، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، لیکن میں رب العالمین ہو کر کیا کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں وَأَنَا أَطْلَبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رب ہو کر، میں رب العالمین ہو کر یہ کہتا ہوں کہ اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ راضی ہو جائیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رضا جو ہے وہ رب چاہ رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور آپ راضی ہو جائیں. اور پھر اللہ نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ بھی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو عن قریب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
تو سامعین محترم، آپ نے قرآن مجید اور تفسیر سے یہ بات سنی کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہوا تھا۔ اب احادیث کی روشنی میں سنیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہوا تھا۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کو اللہ نے علم غیب دیا ہوا تھا۔ حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، فاخبرنا بما کان وبما هو کائن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تو وہ ذات مبارکہ ہے جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی ہمیں خبر دیتے ہیں، اور جو قیامت تک ہونے والا اس کی خبر دیتے ہیں، جو ہو چکا ہے اس کی بھی خبر دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو یہ شرف، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ عوج، یہ بلندی، یہ مقام حضور کی ذات مبارکہ کو حاصل ہے کہ اللہ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہوا۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں فاخبرنا عن براء الخلق حتى دخل جنت مبادلهم واهل النار مبازلهم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی مخلوقات کی ابتدا سے لے کر لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کی اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے کی ہمیں خبر دے دی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا اظہار تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ راوی روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو، کہہ رہے ہیں کہ ایک یہودی چرواہا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہے، تو اچانک ایک بھیڑیا نمودار ہوتا ہے اور ایک بکری اٹھا کر لے جاتا ہے ریوڑ میں سے، بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھاتا ہے اور باغ کھڑا ہوتا ہے۔ چرواہا جو ہے یہودی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جہاں جہاں بھیڑیا جا رہا ہے بکری کو اٹھائے، یہودی چرواہا بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا، حتیٰ کہ اس نے اس بھیڑیے کو پکڑ لیا اور اپنی بکری کو اس کے منہ سے چھڑا لیا۔ جب چھڑا لیا تو بھیڑیا جو ہے کیا کرتا ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے اور کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے اور یہودی سے مخاطب ہوتا ہے چرواہے سے، اے چرواہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لیا ہے، لہذا تو نے اچھا نہیں کام کیا، اس باری تعالیٰ نے مجھے رزق عطا فرمایا تھا۔ جب اتنا کہا یہودی چرواہا بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہ ایک بھیڑیا ہے اور کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھیڑیا ہو، جانور ہو اور کلام کرے؟ اب بھیڑیے نے کہا کہ ذرا ٹھہرو تو صحیح، میری بات تو سنو، میری بات پر تم حیران و پریشان ہو رہے ہو، آؤ تمہیں میں ایک ایسی اور بات بتاتا ہوں کہ تم اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ مکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جو ان چیزوں کی خبر دیتے ہیں جو ہونے والی ہیں، جو ہو چکی ہیں، سب چیزوں کی خبر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ وہاں تشریف فرما۔ یہودی چرواہے نے جب اتنا سنا بھیڑیے کی زبان سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوا اور سارا واقعہ جو بھیڑیے نے کہا تھا، کلام کیا تھا، سارا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا۔ آپ نے واقعہ سننے کے بعد تصدق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مشکات شریف کے الفاظ ہیں، پیج نمبر 541 پر، تصدق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے تصدیق فرمائی، کہا کہ جو بھیڑیے نے کہا وہ سچ کہا ہے۔ فوراً اسی وقت یہودی چرواہے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اے مسلمانوں، سامعین محترم، ہم سے وہ بھیڑیا اچھا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے۔ ہم ویسے تو اشرف المخلوق ہیں، لیکن جب
معاذ اللہ نعوذ باللہ کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میں گئے پر اعتراضات بھی کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن وہ بیڑیا اچھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بھی بیان کر رہا ہے اور آپ کے علم غیب کو مان بھی رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے فرمایا تھا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نظر سے آیا نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک ہے مشکات شریف کی پیج نمبر 185 پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ آیا، حضور نے مجھے صدقہ فطر کے مال پر مقرر فرمایا، ڈیوٹی میری لگا دی، مجھے یہ رسپانسبلٹی دی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ آپ صدقہ فطر کے مال کی حفاظت کرو۔ تو کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی ایک چور آیا چوری کرنے کی نیت سے صدقہ فطر میں سے کچھ مال چرا سکو، جیسے ہی اس نے آگے جو ہے مال جو تھا اس میں ہاتھ ڈالا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آج میں تمہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، حضور کے پاس تمہیں لے جاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ انی مختاج وعلی جا عجال والی جا خاجت، میں بڑا محتاج ہوں، دار ہوں، میں عجال دار ہوں، بڑا محتاج ہوں، مجھے سخت حاجت پیش ہے، لہذا مجھے چھوڑ دو۔ جب کہتے ہیں کہ اتنے الفاظ کے حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے رحم آ گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، حضور نے میرے بتانے سے پہلے ہی بتا دیا کہ رات کے تیرے چور نے تجھ سے کیا کہا، تیرے چور نے رات کو تجھ سے کیا کہا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کہتا ہے سخت حاجت درپیش ہے، عیال دار ہوں، میں محتاج ہوں، میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے رحم آ گیا۔ حضور نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، خبردار وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے عن قریب، آج رات پھر آئے گا۔ جب اتنا سنا تو حضرت ابو ہریرہ کو یقین ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہہ دی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ سامعین محترم پھر دوسری رات وہی چور وہی صدقہ فطر کا مال اس میں سے پھر چرانے کے لیے، چوری کرنے کے لیے آیا۔ جب ہاتھ بڑھانے لگا پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا آج تو میں تمہیں اللہ کے نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا، تمہیں لے جاؤں گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ تو کہنے لگا پھر وہی جواب دینے لگا محتاج ہوں، عجال دار ہوں، سخت حاجت درپیش ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کر دو۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے پھر رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ جب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح گیا، حضور نے پھر یہی کہا کہ رات کو تیرے چور نے تجھ سے کیا کہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے پہلی دفعہ بھی حضور نے بتایا، کہا کہ تیرے چور نے رات کو تجھ سے کیا کہا تھا۔ دوسری صبح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، حضور نے پھر کہا کہ رات کو تیرے چور نے کیا کہا تھا۔ وہی جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ سخت حاجت درپیش تھا، کہتا تھا کہ میں محتاج ہوں، مجھے سخت حاجت درپیش ہے، لہذا مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے پھر وہی فرمایا خبردار وہ جھوٹا شخص ہے، وہ ضرور آئے گا، تیسری رات بھی آئے گا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ وہ تیسری رات بھی آئے گا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ یقیناً آئے گا۔ میں رات کے وقت انتظار کرتا رہا۔ تو رات ہوئی، رات کے وقت جب میں انتظار کر رہا تھا پھر وہ شخص میرے گھر میں انٹر ہوا، داخل ہوا اور چوری کرنے لگا۔ میں نے پھر اس تھیف کو، اس چور کو میں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ وہ کہنے لگا کہ خدا را مجھ پر رحم کر دو، میں بڑا محتاج ہوں، عیال دار ہوں۔ پھر وہی میرے سامنے جو ہے اپنی ضرورت پیش کرنے لگا، میں محتاج ہوں، عیال دار ہوں، سخت حاجت پیش ہے، مجھے چھوڑ دو۔
میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہا اس چور نے کہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو گے تمہارے گھر میں چوری نہیں ہوگی، کوئی چوری چکاری کرنے والا شخص داخل نہیں ہوگا۔ وظیفہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے تم آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس کی تلاوت کر لو، تمہارے گھر میں کوئی چور داخل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے پھر رحم آ گیا، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، حضور نے کہا کہ تیرے چور کا کیا بنا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتا ہے میں محتاج ہوں، اجالدار ہوں، سخت حاجت درپیش ہے، لہذا مجھے پھر رحم آ گیا، تیسری رات بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ ایک وظیفہ بتا گیا کہ سونے سے پہلے اگر تم آیت الکرسی کی ایک مرتبہ تلاوت کر لو تمہارے گھر میں چور داخل نہیں ہوگا، تمہاری کوئی چوری چکاری نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے تو چور تھا لیکن بات جو ہے وہ پتے کی کر گیا ہے، بات کام کی کر گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، میرے والدین آپ پر قربان جائے، میں نہیں جانتا وہ شخص کون تھا۔ فرمایا وہ شیطان تھا، شیطان تھا جو 3 رات تیرے گھر میں صدقہ فطر کی مال کو چرانے کے لیے آیا تھا، چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن جو اس نے وظیفہ بتایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ اٹل ہے۔ اگر تم اپنے گھر میں اس بات سے، یہ بات حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے سامعین محترم کہ اگر ہم سونے سے پہلے اپنے گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو گھر میں چوری نہیں ہوگی، یہ حضور کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو یہ ہے حضور کا علم غیب کہ حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں جو منظر ہونے والا ہے، جو کام ہونے والا ہے کہ چور پہلی رات کو بھی آئے گا، حضور نے بتا دیا، دوسری رات کو بھی آئے گا، تیسری رات کو بھی بتا دیا وہ آئے گا، وہ آیا۔ جیسے جیسے حضور نے منظر جو تھا وہ بتایا کہ ابو ہریرہ کے گھر میں یہ کام ہوگا، ویسے ویسے ہوا۔ تو یہ حضور کا علم غیب نہیں تو پھر کیا ہے؟ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو یا رسول اللہ آپ کی نظر سے عیاں نہیں۔ اسی طرح حجت علی العالمین کتب کا نام ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ کے علم غیب کے بارے میں۔ حضرت عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ایک دن غزوہ تبوک کی جانب جا رہے تھے تو ان ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلت یوم تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کی ناقہ یعنی اونٹنی، حضور کی ناقہ اونٹنی گم ہو گئی۔ ایک منافق تھا، اس نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ الفاظ گستاخانہ کہے کہ تمہارے نبی تو آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں اور انہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ انہیں اپنی اونٹنی کی خبر نہیں۔ جب اتنا کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی کہ وہ گستاخانہ الفاظ جو منافق نے کہے، وہ کہہ رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ الفاظ جو میں نے درائے نعوذ باللہ معاذ اللہ اس نے کہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اے صحابہ جاؤ میری اونٹنی فلاں جگہ پر۔ آپ نے جگہ کی نشاندہی کی اور کہا کہ درخت کی نکیل میں، اس کی نکیل درخت میں اٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام حضور کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے، دیکھا کہ اونٹنی کی نکیل جو درخت سے اٹکی ہوئی تھی، اس کو چھڑایا اور اونٹنی کو لے کر آئے۔ تو منافق تو اس وقت بھی نہیں مانتے تھے اور آج بھی نہیں مانتے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو یا رسول اللہ آپ کی نظر سے عیاں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، پیج نمبر 302 پر، جلد نمبر 2 پر حدیث پاک موجود۔ یہ واقعہ درج ہے حدیث پاک میں کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں آنے لگے، مدینہ میں تشریف فرما ہے، مکہ آپ جو ہے فتح مکہ کے موقع پر تشریف لا رہے اور چپکے سے
ایک صحابی جن کا نام خاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خط سادہ مزاجی سے کسے لکھ دیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، دشمن اسلام ہے، جو قریش مکہ ہے، کفارین مکہ ہیں، ان کو لکھ دیا، جن نے اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو، ان کو خط لکھ دیا حضرت خاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور مدینہ میں ہیں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے مکہ میں تشریف لا رہے ہیں، لہذا تیار ہو جاؤ۔ کسی کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن صحابی نے سادہ مزاجی سے خط لکھ کر ایک عورت جس کا نام سارا تھا اس کے ہاتھ بھیج دیا، یہ فلاں فلاں شخص کو 3 اشخاص جو میں نے گنائے جو کفارین مکہ ہے ان کو پہنچا دو کہ حضور مکہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ تو جب اتنا کہا تو پھر کیا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا اس بات سے بات پتہ چلتا ہے کہ حضور نے تو اس بات کی خبر ہو گئی، کیونکہ آپ کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہوا تھا۔ جب صحابی خاطب بن ابی بلتا نے خط لکھا تو حضور کو پتہ چل گیا کہ عورت کے کو خط دے کر اس صحابی نے بھیجا ہے، تو آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت زبیر بن عوام کو بلایا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا کہ یہ خط جو ہے، خفیہ خط جو ہے، کفارین مکہ دشمنان اسلام تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو پھر دیان اسلام نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور چلتے چلتے وہ اس عورت کے پاس پہنچے، اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ ہاتھ نکال۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں، دیکھ لیں، تلاشی لے لیں، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اتنا کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی جگہ تھوڑا سا آگے بڑھے اور سوچنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو بات نکلی، نعوذ باللہ وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ سچ ہوگی، یہ اٹل ہوگی، یہ حقیقت ہوگی۔ اتنا جب سوچا تو پھر کہا لتخرجن او لتعلقن الثياب، کہ کیا کر ہاتھ نکال دے یا پھر اپنی تلاشی کے لیے تیار ہو جا۔ اتنا سخت لہجے میں کہا، وہ عورت جو ہے فوراً اس نے اپنے سر کے بالوں سے ہاتھ نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی۔ تو اس بات سے بات پتہ چلی حدیث پاک سے کہ حضور کو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا ہوا تھا، اس وجہ سے آپ کو پتہ چلا خفیہ خط کے بارے میں کہ سارا نامی عورت کے تھرو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے حکم دیا کہ اس خط کو دشمنان اسلام تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نظر سے عیاں نہیں۔ اسی طرح جامع المعجزات میں ایک واقعہ آتا ہے حضور کے علم غیب کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا جو کافر تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آستین میں کچھ چھپایا ہوا تھا، اپنی آستین میں کچھ چھپایا ہوا تھا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری آستین میں کیا چیز ہے، میں اسلام قبول کر لوں گا، میں کلمہ طیبہ پڑھ لوں گا، میں دار اسلام میں داخل ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ واقعی مسلمان ہو جاؤں گا؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ واقعی مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہا کہ تمہارا گزر جو ہے ایک جنگل سے ہوا، جنگل سے جب تمہارا گزر ہوا تو تم نے ایک درخت دیکھا جس پر کبوتر کے 2 بچے، اس پر تمہاری نظر پڑی، تم نے ان کو پکڑ لیا۔ جب بچوں کو پکڑا ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ جب تم نے بچوں کو پکڑا تو ماں کی ممتا جب تڑپی اور وہ بھی اپنے بچوں پر فدا ہو گئی، وہ بھی اپنے بچوں کے پاس آئی، تو نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب 2 بچے اور ایک ماں تیری آستین میں۔ جب اتنا سنا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، یہی میری آستین میں 2 بچے ہیں کبوتر اور ایک ماں ہے۔ فوراً جو ہے اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گیا۔
تو یہ تھا حضور کا علم غیب۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ موتا کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کو جہاں پر بڑی نصیحتیں کی، بڑی اچھی باتیں بتائیں، وہاں پر یہ نصیحت بھی کی، یہ بات بھی بتلائی کہ اگر جنگ کے دوران علم جو ہوگا وہ حضرت زید کے پاس ہوگا، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو علم جو ہے حضرت جعفر کے پاس ہوگا، اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں پھر علم جو ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہوگا، اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت خالد بن ولید کے پاس پھر علم ہوگا، وہ قیادت کریں گے، کمان کریں گے۔ تو جب کیسر روم کی 1,00,000 فوج کا ساتھ مقابلہ ہوا تو صحابہ کرام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور حضور یہ سارا منظر مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے حضور، اور موتا جو ہے یہ مقام کہیں دور، وہاں پر آپ جو ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر، صحن میں بیٹھ کر صحابہ کرام کا مجلس لگی ہوئی ہے، ان کو اخبار بتا رہے ہیں، جنگ کا منظر ان کے سامنے بتا رہے ہیں۔ اب علم جو ہے حضرت زید کے پاس ہے، صحابہ کو بتا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب علم حضرت زید کے پاس ہے، اب ان نے کمان سنبھالی ہوئی ہے، اب وہ شہید ہو گئے، اور اب علم جو ہے حضرت جعفر کے پاس ہے، انہوں نے کمان سنبھالی، اب وہ بھی شہید ہو گئے، اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہے اور اب وہ بھی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہوئے۔ تو پھر کہا اب علم جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے 533 صفحہ پر، حتیٰ فتح اللہ منہم، حتیٰ فتح اللہ منہم، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، نصرت عطا فرما دی، مسلمانوں کو کامیاب کر دیا اور کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ سارا اخبار جنگ جو ہے موتا کی وہ سینکڑوں میل دور ہو رہی ہے، اور حضور سارا اخبار، سارا منظر کہاں پیش کر رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کرام کو جنگ کا منظر بتلا رہے ہیں۔ اب فلاں آیا ہے، فلاں شہید ہو گیا ہے، حضرت زید آئے ہیں، زید کے بعد حضرت جعفر آئے ہیں، جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ آئے ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بعد حضرت خالد بن ولید آئے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح نصیب فرما دی ہے۔ تو یہ سارا اخبار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا اظہار فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ تھا حضرات محترم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب، تو پتہ یہ چلتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے، کیونکہ آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم تھا۔ اس سے آپ کے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور زیادہ پختہ کرے، اور ہم سب کو ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت پر پہرا دینے، تاجدار اہل بیت اطہار پر پہرا دینے، تاجدار اہل صحابہ اکرام پر پہرا دینے کی ہمیں توفیق دے، اور دل میں حب اہل بیت اطہار کو ہمیشہ قائم دائم رہے۔ اسی میں ہماری نجات ہے، یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، جو کلمات میری زبان پر جو کلمات الحق جاری ہوئے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔